الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین الی غیر نہایہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ عرض و معروف سے قبل بارگاہ رسالت معاب شہنشاہ ذی وقار محبوب پروردگار کے دربار درود بار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جو درود یاد ہو وہی پڑھیں، جتنا یاد ہو اتنا ہی پڑھیں، مگر لگے کہ قبرستان سے نہیں ہندوستان سے پڑھیں۔ بولیے اللہم صلی علی محمد مدین الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، خطبے کے بعد میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، میں کہوں گا کہ معنی اور مطلب بتانے سے پہلے اپنے برادری کے کہ تھوڑا سا ساتھ میرے برادری کے لوگ دے دیں تو کام بن جائے۔ برادری ہی کٹ جاتی ہے تو انسان ناکام ہوتا ہے، نہیں کٹے گی نا، ذرا شعر ہی پہ پتہ چل جائے گا۔ ردیف اور قافیہ بڑا آنا ہے، شفیع صاحب آپ کو سنتے چلے آئے، مگر یہاں پہلی بار حاضری ہے تاکہ آپ کو میں سنا دوں۔ اور میں مجمع دیکھ کر الحمدللہ خطاب نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جہاں ذکر کی مجلس سجی ہوتی ہے اللہ اپنے فرشتوں کو وہاں بھیج دیتا ہے۔ بے شک کوئی آئے یا نہ آئے، اللہ کے فرشتے اس برم میں حاضر ہیں۔ اور الحمدللہ رات کے 12 بجے پونے 1 بجے کا مجمع یہ حال ہے تو آگے چل کے کیا حال ہوگا۔ شعر سناتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے، اور یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہوں۔ 15 منٹ کے بعد تقریری میدان میں قدم رکھوں گا، پھر جب تک میری روح نہ نکل جائے تب تک سنتے رہیں۔ نہ ہو جائے، وہ فیصلہ آپ پر ہے کہ کب تک آپ رکیں گے، کب تک آپ ٹکیں گے۔ یہ مت سمجھیے نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ بلائیے نا، انشاءاللہ بیان ہو کروں گا، مگر پہلے دل کا دروازہ کھول دیجئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شعر پڑھتا ہوں، ذرا توجہ دیجئے کہ شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی۔ آپ لوگ تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنا بھی تو جاہل نہیں ہے کہ سبحان اللہ نہ آتا ہو۔ ہاں، بہت گاڑا جملہ نہیں کہا گیا تھا نا کہ 5 لاکھ 15 لاکھ کھاتے میں آئے گا، آیا ابھی تک؟ لیکن یہاں نبی نے کہا ادھر پڑھو گے ادھر آئے گا۔ لفظ سبحان اللہ پڑھو، 90 نیکیاں لو، بے شک ادھر پڑھو گے کھاتے میں بالکل بیلنس۔ اس لیے کسی کے باپ کی بولی نہیں، رسول پاک کی بولی۔ سنیے، شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی۔ ایسا آواز ملے کہ لگے کہ میں زندوں میں تقریر کرنے آیا ہوں۔ وہ غوث اعظم تھے جو مردوں میں جا کے تقریر کیے تو وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ الحمدللہ آپ لوگ تو زندہ ہیں، زندہ انسان بول رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنا پست آواز مت بولیے کہ میری ماں اور بہنیں کل لڑے ساس سسر سے تو تیز ان کی آواز بولیے تاکہ لگے کہ ابھی مردوں میں طاقت موجود ہے۔ زبان مت کھولنا۔ ہاں، ان کو تو اسلام نے اتنا بولنے کے لیے منع کیا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھیں تو اتنی آواز سے کہ ان کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ ساس سسر سے لڑتی ہیں تو پورا محلہ جان جاتا ہے۔ بے شک بتاؤ، جب عورتوں میں اتنا دم ہے تو مردوں میں کتنا دم ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اسی برادری کے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس برادری سے تعلق کو مت بولیے گا، تاکہ مردوں کی بولی میں سننا چاہتا ہوں، لگے کہ بالکل آپ ابھی کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تازگی آپ کے اندر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی۔ شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی، اور ابن علی کے واسطے رحمت مچل گئی۔ حسین دیکھ کر جتنا شاندار کہ موبائل کی لائٹ ہے نا، اتنا شاندار انعام نہیں ہے، اسی لیے یقین جانیے بہت شاندار لائٹ ہے، بہت کام کر رہے ہیں۔ کچھ آپ نام کما لیجیے انشاءاللہ، پھر فیضان اللہ برکاتی کو یاد کیجیے گا، پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ وہ تقریر کروں گا کہ آج پرسوں تک نہیں برسوں تک آپ دل کے میموری میں آج محفوظ کیجیے، اس لیے
کہ جو بیٹری گل ہو جائے وہ موبائل انڈیا کی ہے، اور جب تک روح نہ نکلے یہ موبائل کبریا کی ہے۔ شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی، اور ابن علی کے واسطے رحمت مچل گئی، ابن علی کے واسطے رحمت مچل گئی، رحمت مچل گئی، اور مٹ جاتا کربلا میں مگر آپ نے حسین اسلام کو بچایا تو امت مچل گئی۔ جب تھک گئے ہیں کہ نعرے کا جواب نہیں دے پائے ہیں تو تقریر سنایا کیسے جائے؟ قاری صاحب آپ کے گاؤں کو تو تھوڑا سمجھنے میں ٹائم لگے گا، جی 2022 میں آیا پہلی مرتبہ، سمجھنے میں ٹائم لگے گا، گھبرائیے مت، انشاءاللہ سمجھداری آ جائے گی تو محبت کا گلدستہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہاں اس لیے کہ جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا، جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا، خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا۔ اور سوال تیسرا نکیرائن کیسے پوچھیں گے؟ جو بندہ اٹھ کے نبی کو سلام، بندہ اٹھ کے نبی کو سلام کر دے گا۔ آپ اپنی زندگی اپنے آقا کے نام کیجئے، لگے کہ بالکل اب تازگی کے ماحول میں ہے، شعر پورا سن لیجئے، قسم خدا کی آنکھ سے آنسو نہ نکل گئے تو پھر ملک ہندوستان میں تقریر کرنا بند کر دوں گا۔ ماں کی دعاؤں کا فیضان لے کر ملک ہندوستان سے، ملک ہندوستان کا ہر صوبہ میں انشاءاللہ سفر کرتا ہوں، کرناٹکا ہو، مدھیہ پردیش ہو، رائے پور ہو، چھتیس گڑھ ہو، اڑیسہ ہو، بنگلور ہو، حیدرآباد ہو، یقین جانو میری تقریر الحمدللہ ہوا کرتی ہے۔ آپ کے دیار میں یہ میری جماعت کے لوگ موجود ہیں اس لیے میری حاضری ہو گئی، ورنہ رات کے 12 بجے پروگرام کرنا یہ آسان نہیں ہے، نہ سننا آسان ہے نہ سنانا آسان ہے۔ ایسی صورت میں پیغام دینے کے لیے حاضر ہوں کہ شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی، اور ابن علی کے واسطے رحمت مچل گئی، اور مٹ جاتا کربلا میں مگر آپ نے حسین اسلام کو بچایا تو امت مچل گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شہید کربلا زندہ باد، شہید کربلا زندہ باد، مولانا فیضان رضا برکاتی زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں، جی یہ قاری صاحب آپ کے گاؤں کے امام، یہ آپ کے گاؤں کے ہیں، جی اور مولانا توقیر صاحب غالباً یہاں کے امام ہیں۔ جی اب یہ شعر پڑھ رہا ہوں، امام سے کتنی محبت ہے خود پتہ چل جائے گا، جی۔ ان کے حوالے سے سنیے انشاءاللہ۔ شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی، اور ابن علی کے واسطے رحمت مچل گئی، مٹ جاتا کربلا میں مگر آپ نے حسین اسلام کو بچایا تو امت مچل گئی، اور سر نیزے پہ بلند تھا زینب رہی گواہ، بھائی کے لبھیلے تو تلاوت مچل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رہی گواہ، سبحان بھائی اللہ، کے لبھیلے تو تلاوت مچل گئی، بولے گیا، تلاوت مچل گئی، مچل گئی، سر نیزے پہ بلند تھا زینب رہی گواہ، بھائی کے لب ہلے تو تلاوت مچل گئی، بھائی کے لب ہلے تو تلاوت مچل گئی، تلاوت مچل گئی، اور یہ کیسا شاہ سوار ہے رنگ کو ہلا دیا، اکبر جو مسکرائے تو جنت مچل گئی، کیسا شاہ سوار ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اکبر جو مسکرائے، یقین جانیے پیغام آپ کے روبرو دوں، ایمان بالکل مسکرا اٹھے، سر نیزے پہ بلند تھا زینب رہی گواہ، بھائی کے لب ہلے تو تلاوت مچل گئی، اور یہ کیسا شاہ سوار ہے رنگ کو ہلا دیا، اکبر کو دیکھتے ہی شہادت، اکبر کو دیکھتے ہی شہادت مچل گئی، اور لگتے ہی تیر لب پہ تبسم جو آ گیا، لگتے ہی تیر لب پہ تبسم جو آ گیا، اصغر جو مسکرائے تو جنت مچل گئی، لب پہ تبسم جو آ گیا، اصغر جو مسکرائے تو جنت مچل گئی، اور مشکیدہ پشت پر ہے تو ہاتھوں میں ہے علم، عباس کی ادا پہ شجاعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشکیدہ پشت پر ہے
تو ہاتھوں میں ہے علم، عباس کی ادا پہ شجاعت مچل گئی۔ اب غور سے سنیے کتنا شعر میں آپ کو سنایا اس ردیف کا، معلوم ہے؟ نہیں کچھ پتا ہی نہیں، 6 شعر میں نے سنایا۔ کتنا شعر؟ 6 شعر۔ اب کہیں گے وہ کہاں اتنا جلدی 6 شعر ہوا؟ تو سنیے، شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی، ابن علی کے واسطے رحمت مچل گئی۔ ایک شعر، مٹ جاتا کربلا میں مگر آپ نے حسین اسلام کو بچایا تو امت مچل گئی۔ تو یقین جانیے سر نیزے پہ بلند تھا زینب رہی گواہ، بھائی کے لب ہلے تو تلاوت مچل گئی۔ 3 اور یہ کیسا شہ سوار ہے رن کو ہلا دیا، اکبر کو دیکھتے ہی شہادت مچل گئی۔ کتنا ہوا؟ 4 اور لگتے ہی تیر لب پہ تبسم جو آ گیا، اصغر جو مسکرائے تو جنت۔ کتنا ہوا؟ 5 اور مشکیزہ پشت پر ہے تو ہاتھوں میں ہے علم، عباس کی ادا پہ شجاعت مچل گئی۔ 6 ہوا نا؟ میں نے آپ سے کہا سبحان اللہ کہیے، کسی کے دل میں آیا وہ کہا، کسی کو یاد نہیں وہ نہ کہا، مگر میں نے آپ سے کچھ گزارش نہیں کیا۔ کہیں گے تو فائدہ آپ کا ہوگا، ریٹن سنیں گے تو فائدہ میرا بھی ہوگا، مگر کہنے والے کہہ گئے، بولنے والے بول گئے، اعلان کرنے والے اعلان کر گئے، مگر اتنا ریکویسٹ آپ سے نہیں کیا۔ جس 7واں شعر پہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کہیں گے پیران رضا برکاتی یہ 7واں شعر میں دم کتنا ہے جس کے لیے آپ نے اتنا گزارش کرنے کے لیے پیغام دیا ہے۔ ایک شعر سنایا وہ بھی لاجواب، دوسرا شعر سنایا وہ بھی لاجواب، تیسرا شعر سنایا وہ بھی لاجواب، چوتھا شعر سنایا وہ بھی لاجواب، 5واں شعر سنایا وہ بھی لاجواب، 6واں شعر سنایا وہ بھی لاجواب۔ ہر مصرع اپنے میں لاجواب تھا، مگر آپ نے 7واں شعر سنانے کے لیے اتنا ریکویسٹ کیوں کیا؟ میں کہوں گا اب سبحان اللہ نہ بولنا، الحمدللہ کی سلامت لگانا۔ جب 7واں شعر مکمل ہو تو خدا نے پر سلامت کیا ہے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا، اللہ نے سچی بنایا ہے تو اپنے مولا کا نام بلند کر دینا، خدا نے پر صحیح کیا ہے تو اپنے مولا کے نام کا نعرہ لگا دینا، اللہ نے بازو سلامت دیا ہے تو ہاتھوں کو نعرہ کے نعرہ لگا دینا، اللہ نے قوت دیا ہے تو اپنے زبان سے نعرہ حیدری لگا لینا، اللہ نے اچھا بنایا ہے تو یقینا مولا کے نام کو یاد کر لینا، تاکہ زمانے کو بتا دو ہم وہ مسلمان ہیں، ہم ڈرتے نہیں سر جھکاتے ہیں تو یہ عبادت ہوتی ہے، اور گردن کٹاتے ہیں تو شہادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ غور ہو غور ہو۔ بالکل تر تازہ ہو کے سنیے، تازہ تب ہو کے جی ابھی جو شعر مجھے سنانا تھا وہ پڑھا ہی نہیں، جی، اپنی انقلاب جملے ہی پہ آ گیا۔ مولانا شفیع صاحب انقلاب جب جملے پہ آ گیا، شعر سنیں گے تو حال کیا ہوگا؟ کیا اس وقت نہیں اٹھ پائیں گے؟ اٹھیں گے۔ ارے جس کے لیے اتنا میں نے خون کو نہیں پسینہ بہایا، اس شعر کے لیے اس سے پہلے ہی آپ اٹھ گئے، مصرے میں دم تھا۔ ہم شعر کا جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ جو لوگ باقی ہیں وہ بھی چچا اٹھ جائیں گے، کچھ لوگ آگے باقی رہ گئے، یقیناً بوڑھے لوگ ہیں یہ نہیں بھی اٹھ سکے، لیکن آپ کو میں کہنا چاہوں گا جس کے بازو میں دم ہے، جس کے پیروں میں طاقت ہے، سبحان اللہ، اب کوشش کر کے اٹھ جائیں گے تو جو بیماری دوسرے نس میں جانے والی ہوگی نا، اس جگہ سے خون کا جو بلاکنگ ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ایسا مرض کی جس کا علاج ہو نہ سکے، دوا سمجھ میں نہ آئے درود پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرض کی جس کا علاج ہو نہ سکے، دوا سمجھ میں نہ آئے درود پڑھ دیا کرو۔ تو ارادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا پڑھ دو کہ کٹ پس کر دوں؟ نہیں پڑھ لیجیے۔ شیر پڑھ دو پھر اٹھیں گے آپ، کوئی نہیں بچے گا نا، یقین جانیے زندہ نا، جی کوئی نہیں بچے گا زندہ، اللہ بری حال ہے، یقین جانیے سب زندہ دلی کے ساتھ ہیں، بالکل مسکراتے ہوئے رہیں گے، اور اس مصرے پر آپ اٹھ کر کے نعرہ تکبیر کی صداؤں میں جب آئیں گے تو خود اندازہ لگ جائے گا، اس لیے کہ یہ شعر میں خود ہی نہیں سنبھال پاتا، کرسی میں خود چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے اتنا دم ہے۔ رائے پور میں نے کہا تھا یقین جانو 40,000 کا مجمع، ایک طرف عورتوں کا پنڈال تھا، مابعد کربلا بولنے گیا تھا رائے پور چھتیس گڑھ میں، الحمدللہ مابعد کربلا میں نے 3.5 گھنٹہ بولا رائے پور چھتیس گڑھ میں، مرد الگ تیار ہے نعرہ لگانے کے لیے، عورتوں کا خیمہ الگ
तैयार है। मैंने कहा मेरी माँ मेरी बात तेरे लिए नहीं है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ। उससे पहले एक शेर सुना दूं ताकि आपके बदन में गर्मी पैदा हो जाए कि खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है, रसूल पाक पे जिसने भी जान दे दी है, और कसम खुदा की वो दोजख में जा नहीं सकता। अली के लाल ने जिसको खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है, सब लोग बोले अमान दे दे दी है, और रसूल पाक पे जिसने भी जान दे दी है, और कसम खुदा की वो दोजख में जा नहीं सकता। अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। अब बड़ी तेजी के साथ सारे लोग तैयार हैं, और कुछ लोग तो खड़े खड़े अभी आ रहे हैं, लिहाजा ये चले गए थे हलवा सखाने। सोचे हैं कि मगरिब बाद फातिहा होगा, टाइम नहीं मिल पाया, चल के खा लेते हैं। यकीन जानिए खाने वाली रात नहीं है, मुकद्दर जगाने वाली, इसमें जगाने वाली रात है। ये रात बहुत अफजलियत की हामिल है। महीना शाबान का है मगर रात शबे बरात। महीना ये शाबान, शाबान प्यार से बोलिए, शाबान रसूलुल्लाह का महीना और रजब अल्लाह का महीना। शाबान रसूलुल्लाह का महीना और रजब अल्लाह का महीना। शाबान कसम खुदा की इसमें एक ही रात है जो सारे रातों पे भारी नजर है। अब मैं कर रहा हूँ शेर जहन के हाशिए से चला न जाए। माइक आपके हाथ में है, देखता हूँ ताकत कितना साथ में है। शेर बोलता हूँ, यकीन जानिए कि शान हुसैन देखकर अजमत मचल गई इब्ने अली के वास्ते। अब खड़ा कब होना है, जब ऐसे इशारा करूँ तो समझ जाइए कि बिल्कुल तैयारी है, और हाथ का इशारा हो जाए तो बिल्कुल खड़ा हो जाइएगा, इसलिए कि शेर ही ऐसा है। अटक भी हो जाएगा, शेर का मफहूम भी समझ में आ जाएगा, और फिर आपकी जिंदगी का पता भी मिल जाएगा। इसलिए भैया मुदाबरकाती डंके के चोट पे मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में अपनी तकरीर का पैगाम देकर यह आवाज देता है। मैं कहना चाहूंगा कि शान हुसैन देखकर अजमत मचल गई, इब्ने अली के वास्ते रहमत मचल गई, और मशकीदा पुश्त पर है तो हाथों में है अलम। अब्बास की अदा पे शुजाअत मचल गई, और तेगों के साए में पढ़ी शब्बीर ने नमाज, सजदे में सर कटा तो एक आपने बैठ जाइए इत्मीनान सुकून के साथ। अब तकरीरी मैदान में इंशाअल्लाह मैं चलता हूँ। मैं आपका इम्तिहान ले रहा था कि देखिए आप यकीन जानिए इम्तिहान का पर्चा हल करते हैं कि नहीं। मेरे रसूल ने जो पर्चा हल करके उम्मत को दे दिया है कि उम्मत क्यों न उस पर्चा को हल कर सके। सुभान अल्लाह, आपने बेदारी के माहौल में ये तैयारी बता करके बता दिया। बरकत की बात में ये शेर सारे शेरों पे भारी नजर आया है, इसलिए कि यकीन जानिए निशेषों के साए में पैगाम देने वाला वो हुसैन फातह खैबर का बेटा। यकीन जानिए पैगाम दे दिया है कि तेगों के साए में पढ़ी शब्बीर ने नमाज, सजदे में सर कटा तो इबादत में मचल गए। आज मेरी हाजिरी पहली मरतबा जी इन मुकद्दस उलमा के मौजूदगी में गुफ्तगू का एक तेवर आपके रूबरू रखूंगा। इंशाअल्लाह दिल का दरवाजा मुकम्मल तरीके से खुल जाए। आप कितने मुकद्दर के सिकंदर हैं, जो लोग सो गए हैं सोने दीजिए, जो लोग बेदार हैं वो तो कम से कम सुने। आप घर से चल के आए, अभी प्रोग्राम नहीं हो रहा जी, सुनिएगा गौर से। लाउड स्पीकर में कारी कुरान ने तिलावत नहीं की, रोजाना आते होंगे इस मदरसे के पास, रोजाना चक्कर लगाते होंगे अपने इमाम के पास, लेकिन कल का आना और था, आज का आना और है। कल का आना और आज का आना और। आप कहोगे क्यों? कहा कि कल आते थे अपने आप के लिए और आज चल के आए हैं रसूल पाक के लिए, इसलिए आज बस में हाजिरी है। आपका आना भी सवाब होगा और यहाँ से पलट के जाना
بے شک حق ہے آپ کا قدم جب نکلا ہوگا آپ چل پڑے